السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے، بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے، جواب دینے والا ہے۔ الحمد للہ الذی کفانی وآوانی وأطعمنی وسقانی والذی من علی فأفضل والذی أعطانی فأجزل۔ الحمد للہ علی کل حال، اللہم رب کل شیء وملیکہ وإلہ کل شیء اعوذ بک من النار۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کی جگہ عنایت فرمائی، مجھے کھلایا پلایا، اور جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور خوب دیا۔ ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اے اللہ، اے ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب مجیب کے سلسلے میں آج ہم نعمتوں پر شکر گزاری کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اور عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے۔ یعنی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، حج کیوں کرتے ہیں، قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ تو جو شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ حقیقت میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہمیں رزق دیا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی، آسانی میں بھی اور سختی میں بھی، ہر حال میں، صحت میں بھی اور بیماری میں بھی، ہر جگہ پر، اپنے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی، ہر زمانے میں، ہمارے گزرے ہوئے زمانے میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں۔ سب سے زیادہ تعریف اللہ ہی کی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ احسانات اسی کے ہیں۔ جتنا اس نے ہمیں عطا کیا ہے، نوازا ہے، اتنا ہم پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو
شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان بڑا ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے. تو اللہ کے بندے دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں، اور دوسرے وہ جو ناشکرے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک شکر پسندیدہ ہے اور ناشکرا پن قابل نفرت چیز ہے، سخت ناپسندیدہ. شکر گزار بندے اللہ کے محبوب ہیں اور ناشکرے بندے اللہ کے مبغوض ہیں. اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے قرآنی دعا پر غور کریں گے، اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تو اس کی بات سے وہ ہنستے ہوئے مسکرا دیا اور کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہیں، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لے. آمین. اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کی خصوصی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں وہ پوری تاریخ انسانی میں بالکل منفرد ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات، پرندے، حتیٰ کہ ہوا تک ان کی تابع فرمان تھی. ایک بار سلیمان علیہ السلام جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل ایک لشکر لے کر ایک منظم فوج کے ساتھ روانہ ہوئے. راستے میں ان کا گزر ایک ایسی وادی پر ہوا جس میں چیونٹیاں رہتی تھی. تو ایک چیونٹی نے، جو چیونٹیوں کی سردار تھی، اس نے تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے چیونٹیوں، دیکھو سلیمان اور اس کا لاؤ لشکر تمہارے سروں پہ پہنچ رہا ہے، لہذا جلد از جلد اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے پس جاؤ. تو سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات پر ہنس پڑے، کیونکہ وہ چیونٹی کی صورتحال کو سمجھ چکی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، اور چیونٹیوں کی احتیاط کی طرف رہنمائی اسی لیے وہ کر رہی تھی چیونٹی، تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اس کی اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہی، اس چیز نے بھی سلیمان علیہ السلام کو خوش کر دیا. تو وہ فتبسم ضاحکا، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی بہت ہی خوش ہو گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو محسوس کرنے لگے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زبان سجھا دی، ان کی آواز سنا دی. چیونٹی کی آواز کتنی ہوگی سوچیے. تو سلیمان علیہ السلام کی سماعت کتنی تیز ہوگی، اور پھر اس کی بات کو سمجھ جانا اور اس پر پھر ریئیکٹ کرنا. حالانکہ پورا لشکر ساتھ تھا، کسی کو نہیں پتا چلا. جس بندے پہ اللہ نعمت کرے اور جس کو وہ سجا دے، جس کو وہ سکھا دے، یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے. تو اس موقع پر انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے اس نعمت کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں. یعنی شکر کیسے ادا کروں؟ نیک عمل کر کے جس پر تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت کی نعمتوں میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کر لے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کا مسکرانا ہے اس میں ضحک کا لفظ آیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ناراضگی کی وجہ سے بھی مسکرایا جاتا ہے، خفگی والی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے. جیسا کہ کعب بن مالک کے قصے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں، تبسم تبسم المغضب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے غصے والے کی طرح مسکرانا. یعنی جو متحمل حلیم شخصیات ہوتی ہیں وہ غصے کی حالت میں بھی مسکرا سکتی ہیں. تو وہ مسکراہٹ اس طرح کی مسکراہٹ نہیں ہوتی جو انتہائی خوشی کی مسکراہٹ ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان دوسرے کی تحقیر کرتے ہوئے بھی مسکراتا ہے،
اس کو حقیر سمجھتے ہوئے. تو یہاں پر اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تبسم کے ساتھ ضاحکن کی قید لگائی ہے کہ یہ تبسم خوشی کا تھا، شکر گزاری کا تھا. اور ضحک ہوتا ہے چہرے کا کھل جانا اور خوشی سے دانتوں کا ظاہر ہو جانا. اس کے آگے ہوتا ہے قہقہا. آپ قہقہا نہیں لگا رہے تھے، یعنی ایک ہے صرف مسکرانا اور ایک ہی کہ اتنا مسکرانا کہ پھر دانت بھی ظاہر ہو جائیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو دانت مسکرانے میں ہنسنے میں ظاہر ہوتے ہیں ان کو ضواحک کہا جاتا ہے. تو سلیمان علیہ السلام ایک طرف تو چیونٹی کی دانش مندی پہ مسکرا رہے تھے، اس کی خیر خائی پہ مسکرا رہے تھے. دوسری وجہ یہ کہ اپنی نیک نامی اور شہرت کی وجہ سے کہ چیونٹیاں تک جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام ایک عادل بادشاہ ہیں. وہ جان بوجھ کر کسی پر زیادتی نہیں کرتے. ہاں ان کو پتہ نہیں چلے گا تو اور بات ہے، پھر وہ تمہیں انجانے میں لتاڑ جائیں گے. یعنی اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیونٹی ایک حقیر مخلوق ہے. جب کسی چیز کو چھوٹا بتانا ہوتا ہے نا تو ہم چیونٹی سے تشبیہ دیتے ہیں. چیونٹیوں میں بھی اللہ نے کتنی عقل سمجھ رکھی ہے، اور وہ دنیا میں ہونے والے ادھر ادھر کے جو اپنے آس پاس کے حالات ہیں ان سے واقف ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ بھی بندوں پر پھر گواہ ہوں گی. یعنی بعض اوقات ہم چیونٹیوں کی موجودگی میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کبھی بھی نہیں یہ سوچتے کہ یہ بھی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے سکتی. یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو شخص علم کی طلب رکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹیوں کو بتایا جاتا یا ان تک یہ علم جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں جو ہے آج اس مجلس میں بیٹھا ہوا علم حاصل کر رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے تم بھی دعا کرو. ہم گھر سے نکل آتے ہیں، ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، علم کے راستے میں نکلتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، سمندروں کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں جو لوگ علم کے راستے پر نکلتے ہیں. کیونکہ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو دعا کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے میرے رب مجھے الہام کر، مجھے توفیق دے. یہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں وضع کے. وضع کا اصل معنی ہوتا ہے روکے رکھنا، سنبھالنا، قابو میں رکھنا. یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب تو نے مجھے جو یہ فضیلت عطا کی ہے، جو نعمت عطا کی ہے کہ میں حشرات تک کی بولی سمجھ لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں کسی غرور یا طغیانی میں مبتلا ہو جاؤں، بلکہ میری باغ تو اپنے ہاتھ میں رکھ اور مجھے شکر کے رستے پر ہی گامزن رکھ. مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو فضل عظیم عطا کیا ہے، اتنا بڑا فضل کیا ہے، میں اس کا شکر ادا کر سکوں. یعنی صرف اپنی نعمتوں کا نہیں، ان نعمتوں کا بھی جو تو نے میرے والدین پر کی. اور وہ کس شکل میں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس نیک عمل سے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ بعض اوقات انسان وہ نیک عمل کر کے عجب کا شکار ہو جاتا ہے. واہ میں نے کمال کر دیا، آج تو میں اتنی دیر نماز میں کھڑا رہا. بعض اوقات ہم اپنے قرآن پڑھنے پہ بڑا فخر کرنے لگتے ہیں یا اور نیکیوں پہ ہم عجب کا شکار ہو جاتے. عجب ہوتا خود پسندی، اپنا آپ بہت اچھا لگتا، اپنی نیکیاں، اپنی چیزیں، یعنی انسان بہت بھرا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ سے ہی کہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کسی نیکی کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا عمل پھر پسند نہیں آتا کہ جو صرف اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہو. بعض اوقات نیک عمل کیا جاتا ہے ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. مسجد بنائی عالی شان، لیکن مقصد کیا تھا کہ میرا نام دنیا میں باقی رہے، میرے نام کی پٹی یہاں لگے، جو بھی آئے گا میرے مرنے کے بعد وہ دیکھے گا فلاں حضرت نے یہ مسجد بنوائی تھی. حالانکہ مسجد تو اس مقصد کے لیے بننی چاہیے تھی کہ لوگ اس پہ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں. بعض لوگ کنواں کھدواتے ہیں یا اور کوئی کام کرواتے ہیں تو وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے نام کی پٹی ضرور لگے، اس پہ لکھیں کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ لکھیں کہ میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور نیچے اپنا نام لکھواتے ہیں یا پھر والدین کا نام لکھواتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک عام شخص گاؤں کا ان پڑھ دیہاتی آئے گا، کیونکہ کنویں عموماً وہیں کھدوائے جاتے ہیں نا جہاں لوگ بےچارے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اور محتاج ہوتے ہیں پانی کے بھی. تو وہاں پر اگر آپ نے پٹی لگا بھی دی تو کیا ہوگا؟
آدھے لوگ تو پڑھ ہی نہیں سکیں گے اس کو. دوسرا یہ کہ وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں. تیسرا یہ کہ کوئی اور بھی سیکھ جائے گا کہ ہاں یہ بھی شہرت کے لیے پٹیاں بھی لگوائی جاتی ہیں. اب اس سے کیا ہے, آپ کے دل کو تو تسلی ہوگی, لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کیا واقعی آپ کے اس کام میں ایسا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آئے ہو, اللہ بھی اس سے راضی ہو. آپ نے اگر نیک نیتی سے ایک درخت لگا دیا ہے, کسی کو پتا نہیں کہ آپ نے لگایا ہے, آپ نے کنواں کھدوا دیا, کسی کو نہیں پتا کہ آپ ہے پیچھے وہ پیسہ دینے والے یا کرنے والے, کیا اس سے آپ کی نیکی میں, ثواب میں, اجر میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. جو آپ کا مقصد ہے کہ ایسا نیک عمل کروں کہ اللہ راضی ہو جائے, وہ پورا ہو گیا, سمجھے سب کچھ ہو گیا, سبھی کچھ ہو گیا. اور آپ دیکھیں پھر ہماری نیت ہوتی ہے کہ چلے ہم اس لیے نام لکھواتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا یا ہمارے والدین کے لیے دعا کرے گا. یاد رکھیں جس پر آپ نے احسان نیک نیتی کے ساتھ کیا, بغیر احسان جتائے آپ نے نیکی کی کسی کے ساتھ, تو پھر وہ خود بخود دل سے آپ کو دعا دے گا. اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان اگر کوئی کسی کو دعا نہیں دیتا, اگر آپ لکھیں بھی نہ کہ دعا کریں, تو پھر بھی کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی دعا کرے گا؟ نہیں. اس کی مرضی ہوگی, اس کا دل خوش ہوگا تو وہ خود ہی دعا کر دے گا, چاہے نام نہ بھی لکھا ہوا ہو. اور اگر اس کا دل خوش نہیں, ناشکرا انسان ہے, نہ وہ رب کا شکر گزار ہے, آپ کا کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ شکر جو ہے کسی کے احسان کے اعتراف کو کہتے ہیں, کہ اکنالج کرنا کہ ہاں واقعی اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے. اور یہ انسانی صفات میں سے ایک بہت اعلیٰ و عرفہ صفت ہے. کسی شریف اور نوبل انسان کی بہت بڑی پہچان ہے کہ وہ دوسروں کے احسان کو مانتا ہے, کہ کسی نے میرے لیے یہ انتظام کیا ہے یہاں پانی کا, میں شکر گزار ہوں اس کا, اللہ اس کو جزائے خیر دے. کسی نے میرے لیے اس چیز کا انتظام کیا, نہیں کسی بھی نعمت کا, کوئی بھی احسان جو کوئی بندہ کسی بندے پہ کرتا ہے. اور اللہ کی نعمتیں تو ہر طرف بکھری ہی پڑی ہیں. تو عموماً جو نعمتیں ہوتی ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, یعنی وہ نعمت اللہ نے آپ کو دی, تو کوئی ایسی نعمت نہیں, ما بکم من نعمت فمن اللہ, کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ کی طرف سے نہ ہو. دوسرا یہ کہ انسان سبب بنتا ہے آپ تک وہ نعمت لانے کا. مثال کے طور پر علم ایک نعمت ہے, اس وقت میں سبب بن گئی ہوں آپ تک نعمت پہنچانے کی, قریبی مثال سے بات سمجھا رہی ہوں. اسی طرح آپ میں سے کوئی یہاں پر آیا, کسی نے آپ کو گاڑی کی رائڈ دی اور یہاں پہنچا دیا, وہ سبب بن گیا یہاں تک آپ کو لانے کا. یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مثالیں. تو ہماری زندگی میں ہر نعمت, ہر انعام, ہر فضل اللہ کی طرف سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمتیں ہمیں اسباب کے پردے میں دیتے ہیں. کبھی انسان سبب بنتے ہیں, کبھی کوئی اور چیز سبب بن جاتی, کبھی بارش سبب بنتی ہے زمین سے سبزہ اگانے کا, کبھی ہوا سبب بنتی ہے بادل لانے کی یا لے جانے کی. تو بہت ساری چیزیں کار فرما ہیں اس کائنات کے اندر, یعنی کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بندوں کے لیے رزق روزی کا, نعمتوں کا انتظام کر رہی ہیں. تو جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت سے کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ کیا کیا نعمت ہے. ہاں, بندے کی طرف سے جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ سامنے ہوتی ہے نا, بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے, ہم اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں. تو بندے کے لیے ہمیں معترف ہونا پڑتا ہے بیسیکلی, کہ ہم اس کا اعتراف کریں کہ ہاں واقعی یہ ہمارے لیے سبب بنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ بھی اللہ نے دیا, یہ بھی اللہ نے بنایا. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پانی پیتے چلے جاتے ہیں, آپ کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں, آپ کو ایک دفعہ بھی خیال نہیں آتا یہ اللہ نے بنایا, کیونکہ آپ نے غور ہی نہیں کیا, بس آپ نے کھا لیا, پیاس لگی پانی پی لیا, غور نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے, نعمتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کون کون سی نعمت ہے اور کس شکل میں. کیونکہ بعض نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن بعض ہمیں نظر نہیں آتی, مگر انہیں ویسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ہیں. اور بعض عوامل تو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کا احساس اور ادراک تک نہیں کہ وہ بھی پیچھے کام کر رہی ہیں چیزیں, تو تب ہم تک یہ نعمت پہنچی ہے. تو بہرحال انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف نیک عمل نہ کرتا جاؤں بلکہ ایسے نیک عمل کروں کہ جن سے تو بھی راضی ہو,
تیری رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، بس اللہ کی رضا کے لیے. اور یاد رکھے شکر میں رضا شامل ہوتی ہے، یعنی جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں. اس کو ہم مثال سے سمجھیں کہ جیسے اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ اس کے سارے احسان بھول جاتے ہیں، آپ اس کا شکریہ کوئی نہیں ادا کرتے. یعنی آپ کے دل میں خیال بھی ہونا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا، لیکن آپ کے اوپر اس وقت چھایا ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا برا کیا. لہذا جو بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا کچھ تکلیفوں کی وجہ سے، کچھ زندگی میں پریشانیوں کی وجہ سے، وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو شکر کے لیے رضا بھی چاہیے ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ ایسے اعمال، ایسے اقوال کی توفیق دے کہ جنہیں تو پسند کر لے، تیری پسند کے ہوں. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے سلیمان علیہ السلام کی کتنی عاجزی بھی نظر آتی ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ نبی ہیں اللہ کے، اور وہ کہتے ہیں مجھے صالحین میں شامل کر لے. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. تو انسان جیسا خود ہوتا ہے نا ویسا ہی اس کو ماحول پسند ہوتا ہے، ویسی ہی مجلسیں پسند ہوتی ہیں، ویسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں. اگر آپ خود نیک ہیں تو پھر آپ کے اندر نیکوں کی محبت ہوگی، نیکی کی محبت بھی ہوگی، اور نیک کام کرنے والے بھی آپ کو اچھے لگیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی رنگ، کسی نسل، کسی علاقے کے بھی ہوں. وہ دور سے آپ کو انسپائر کریں گے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اور پھر آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی کہ میں کبھی ان سے مل سکوں. آپ دیکھیں نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسے ملنے کی خواہش بھی رکھتا ہے. جو لوگ کسی ایکٹر کو، کسی سیلیبریٹی کو، کسی اس کو پسند کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کبھی اس سے ملیں. لیکن جو بندہ خود نیک ہوتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے کہ میں ان سے کچھ انسپریشن لوں، کچھ ان سے سیکھوں، میں بھی ان جیسا بن جاؤں. اسی لیے عربی میں ایک شعر ہے نا، احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں لیکن میں ان میں سے ہوں نہیں، یعنی میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا نہیں. لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے. یعنی ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی نیکی کا شوق پیدا کر دے. کیونکہ انسان کے لیے جہاں ایک طرف علم ضروری ہوتا ہے وہاں دوسری طرف صحبت صالح ضروری ہوتی ہے. انسان اگر شکر گزار بندوں کے بیچ میں رہتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو بھی خیال آئے گا. مثلاً کھانے کی ٹیبل پر اگر کسی ایک نے بھی کھانا کھا کے الحمدللہ کہا تو آپ کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی، اوہ میں نے تو کہا ہی نہیں، مجھے بھی کہنا ہے، میں بھی اللہ کا شکر ادا کر دوں. اور اگر کسی نے بھی نہیں کہا نا تو آپ بھی ایسے ہی اٹھ جائیں گے، آپ بھی بھول جائیں گے. تو نیک لوگوں میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان کو اچھے کام کرتے دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں پھر نیکی کی خواہش پیدا ہو جاتی، نیکی کرنا آسان بھی ہو جاتی. تو ایک طرف علم حاصل کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے، دوسری طرف اس علم کو عمل میں ڈالنے کے لیے اچھا ماحول اور اچھی کمپنی کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس لیے بہت ہی جامع دعا ہے، اس دعا کو بھی ہمیں اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے. اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کو 2 بار قرآن مجید میں ذکر کیا. ایک تو یہاں پر سورۃ النمل میں اور دوسرے سورۃ الاحقاف میں، جہاں صالحین یہ دعا مانگتے ہیں. اور حقیقی معنوں میں جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر اعتراف بھی ہوتا ہے دوسروں کے احسانات کا، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، اور اس پر وہ شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شکر گزاری کے حقدار ہمارے والدین ہوتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ الاحقاف کی دعا میں آتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر بھی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ میں اپنی طرف سے اور اپنے والدین کی طرف سے بھی، اور جو نعمتیں ان کو ملی ان کا بھی شکر ادا کرتا. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس میں اگر وہ اپنے والدین کو شامل کر لیتا ہے، اس نیکی میں والدین کو شامل کر لیتا ہے، یا والدین کی طرف سے بھی نیکی کرتا ہے، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. یعنی نور علی نور ہے. آپ صدقہ کریں، اپنی نیت بھی کریں، لیکن والدین کو بھی نیت میں شامل کر لیں. پھر اسی طرح آپ مثلاً
کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے، کیونکہ جو والدین کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کسی رشتے کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی کے لیے بھی کھرا نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اگر مثلاً آپ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ساری توجہ آپ پر یا آپ کے بچوں پر کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں، تو یاد رکھیے یہ خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے. اگر وہ دھیان نہیں کرتے تو ایک اچھی بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کو توجہ دلانی چاہیے. مثلاً رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو توجہ دلائیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں اس مہینے میں. یعنی ویسے تو ہر مہینے ہی کرنا چاہیے، ہر روز ہی کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان میں ہمارے صدقات بڑھ جاتے ہیں، ہماری دعائیں بڑھ جاتی ہیں، ہماری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. تو ان نیکیوں میں ان کو بھی ساتھ شریک کرنا چاہیے، ان کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے، جو زندہ ہوں، جو فوت ہو چکے ہوں. اور پھر یہ ہے کہ جو بھی نیکی کریں خالص اللہ کی خاطر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل سے ہی راضی ہوتا ہے جو اس کے لیے کیا جاتا ہے. جس میں ہم کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ملاوٹ والا ہو جاتا ہے. آپ اپنے لیے کون سی ملاوٹ والی چیز پسند کریں گے؟ محبت میں ملاوٹ پسند کریں گے یا پھر کسی کھانے میں ملاوٹ پسند کریں گے یا کسی اور چیز میں؟ کسی بھی چیز میں نہیں، خالص آرگینک ہولسم. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جب معاملہ ہو تو وہ بھی خالص ہی ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. بس صرف جو نیکی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے.